اس پتھر پر لوگ اب بھی پھول چڑھاتے ہیں۔ یہ صدیوں پرانا قصہ ہے اور صدیوں سے پرانے ہمارے قصبے کے گلی کوچوں میں بڑا خون بہا ہے۔ اسی خون نے جو ہمیں ورثے میں ملا ہے ہمیں بہادری اور شجاعت بخشی ہے۔ ززیان شاملی کا بڑا دروازہ ہمارے گھر کے عقب میں ہے اور یہاں ہمارے خاندان کا مقدس خون بہا تھا۔ بہت عرصہ ہوا جب آذربائیجان ایران کا ایک حصہ تھا اور حسن قلی خان باکو کا حکمران تھا۔ پرنس ززیان شاملی جزار کی فوج کا جرنیل تھا۔ اس نے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ حسن قلی خان نے اعلان کیا کہ وہ ہتھیار پھینکنے کے لیے تیار ہے اور روسی جرنیل کے لیے شہر پناہ کا دروازہ کھولنے کے لیے تیار ہے۔ روسی جرنیل چندر روسی افسروں کے جلوں میں شہر کے اندر داخل ہوا۔ اس کے اعزاز میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا گیا۔ اس دعوت میں میرے پردادا ابراہیم خان شیروان شیر نے اپنا خنجر نکال کر حسن قلی خان کو دیا۔ حسن قلی خان نے اس خنجر سے روسی جرنیل کا گلا کاٹ دیا۔ خون بہہ کر اس کے لبادے پر گرتا رہا حتیٰ کہ روسی جرنیل کا سر کٹ کر اس کے ہاتھ میں آ گیا اور پھر یہی سر میرے پردادا اپنے ساتھ لے کر شہنشاہ ایران کے حضور نظر گزارنے کے تہران پہنچے۔ زار نے اپنے شہزادے اور جرنیل کے قتل کا انتقام لینے کا فیصلہ کرتے ہوئے حسن قلی خان کے محل کا محاصرہ کر لیا۔ حسن قلی خان ایک کمرے میں بند ہو گئے اور آخری بار اس وقت نکلے جب روسیوں کے ساتھ لڑے اور جام شہادت نوش کیا۔ اپنے کمرے سے نکل کر انہوں نے اس کے دروازے پر ایک جملہ لکھا تھا جو آج ضرب المثل کی حیثیت اختیار کر چکا ہے: وہ جو کل کے متعلق سوچتا ہے وہ بہادر ہو ہی نہیں سکتا۔ اسکول سے گھر آتے وقت میں کئی بار اس محل میں گیا ہوں جو آج ایک کھنڈر بن چکا ہے۔ قصر انصاف جہاں کبھی انصاف کی عدالت لگتی اور عدل ہوتا تھا ویران اور سنسان پڑا ہوا ایک دور تھا کہ جو ختم ہو چکا ہے۔ اب ہم سے یہ توقع کی جاتی ہے کہ ہم روسی ججوں کے پاس اپنے مقدمے لے کر جائیں مگر پرانے شہر کے باسی ادھر کا رخ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ نہیں کہ روسی جج سخت گیر یا ظالم ہیں بلکہ وہ مجرموں اور ملزموں کے ساتھ بڑی نرمی سے پیش آتے ہیں۔ اس کے باوجود ہم اپنے جھگڑوں اور تنازع کا فیصلہ مسجد میں شرعی قانون کے تحت کرتے ہیں۔ خاندانی رکاوٹیں نسلوں سے چلی آ رہی ہیں۔ کبھی کبھار رات کی تاریکی میں کسی بند بورے کو سمندر میں پھینکا جاتا ہے، ایک ہلکی سی چیخ سنائی دیتی ہے، پانی میں زوردار چھپاکا ہوتا ہے اور انصاف کا تقاضا پورا ہو جاتا ہے۔ ہمارا یہ پرانا شہر رازوں بھرا پراسرار شہر ہے۔ مجھے اس شہر سے عشق ہے۔ خدا نے مجھے اس شہر میں پیدا کیا۔ مجھے فخر ہے کہ میں مسلمان ہوں، امام جعفر کا نام لیوا ہوں۔ میری خدا سے دعا ہے کہ میں اپنے اسی شہر میں اسی مکان میں موت کو لبیک کہوں جہاں میں نے جنم لیا ہے اور مرتے وقت میرے پاس نینو ہو، نینو جو عیسائی ہے اور چھری کانٹے سے کھانا کھاتی ہے، جس کی آنکھیں ہر دم ہنستی رہتی ہیں اور جو مہین اور ریشمی جرابیں پہنتی ہے۔ میں دو دنیاؤں میں رہتا ہوں، ایک طرف مسجد ہے، دوسری طرف کلیسا۔ صبح اسکول میں عیسائی پادری مناجات پڑھتا ہے اور ہم جو مسلمان ہیں ہمیں بھی اس دعا میں شریک ہونا پڑتا ہے۔ اسکول کا عجیب سا ماحول ہے۔ ہم مسلمان روسیوں سے قطعی طور پر خوف نہیں کھاتے۔ اپنی قدیم روایات کے مطابق ہم پستول اور خنجر سے لیس ہو کر اسکول جاتے ہیں۔ استادوں کو علم ہوتا ہے کہ ان کے بعض طالب علموں کے پاس ہر وقت اسلحہ ہوتا ہے، بلکہ بعض استاد تو یہ سمجھتے ہیں کہ باکو میں ان کا تبادلہ اس لیے ہوا ہے کہ خدا ان سے ناراض ہو کر انہیں کسی گناہ کی سزا دے رہا ہے۔ امتحانات کا زمانہ آ چکا ہے۔ میں نے ریاضی کا پرچہ کرتے ہوئے اپنے ایک ساتھی کے پرچے کی نقل اڑائی۔ ممتحن دیکھ رہا تھا۔ اس نے قریب آ کر کہا تھا، یوں دیدہ دلیری سے تو نقل نہ مارو، ذرا احتیاط سے۔ شیروان شیر، دوسرے لوگ بھی یہاں موجود ہیں۔ چند دنوں کے بعد امتحان کا نتیجہ نکل آیا۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا۔ روسی ہیڈ ماسٹر نے شاندار تقریر کی۔ تقریر کے خاتمے کے ساتھ ہی ہم طالب علم یوں بھاگے جیسے قید سے رہائی ملی ہو۔ باہر سورج تیزی سے چمک رہا تھا۔
صحرا کی باریک اور زرد ریت نے شہر کی ہر چیز پر تہ جما دی تھی۔ چوک میں کھڑا پولیس کا سپاہی جو پچھلے 8 برسوں سے ہمیں ہر روز اسکول آتے دیکھتا رہا تھا، اس نے امتحان میں کامیابی کی مبارکباد دی۔ ہم سب نے اس کو 5 کاپک دیے۔ پھر ہم شہر میں یوں دندنانے لگے جیسے گنڈے ہوں۔ پھر میں بھاگتا ہوا اپنے گھر پہنچا جہاں میرا اس طرح استقبال ہوا جیسے میں سکندر اعظم ہوں جس نے کوئی بہت بڑا معرکہ سر انجام دیا ہو۔ ملازم مجھے احترام سے دیکھ رہے تھے۔ میرے والد نے مجھ پر بوسوں کی بارش کر دی اور پھر مجھے کہا کہ میں جن 3 خواہشوں کا اظہار کروں گا وہ اسے پورا کریں گے۔ میرے چچا نے میرے بارے رائے دی کہ مجھے جیسے عالم فاضل نوجوان کے لیے مناسب ترین شہر تہران ہے۔ جب اشتیاق و جوش کے لمحے کچھ سرد ہوئے تو میں نے نینو کو فون کیا۔ پچھلے 2 ہفتوں سے میری اس سے کوئی بات نہ ہوئی تھی۔ دوسری طرف فون نینو نے ہی اٹھایا تھا۔ مبارک ہو علی، اس نے کہا۔ اچھا یہ بتاؤ کہاں مل رہی ہو اور کب؟ نینو نے جواب دیا، 5 بجے گورنر کے باغ میں جھیل کے پاس۔ اور یوں ہمارے درمیان ملاقات کا وقت طے ہو گیا۔ فون کرنے کے بعد میں سیڑھیاں طے کر کے اپنے والد کے کمرے میں پہنچا جہاں چچا جان اور میرے والد چائے پی رہے تھے۔ میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے بعد میں اپنے والد کی نظروں میں بالغ ہو گیا تھا۔ روایات کے مطابق اب ان کا یہ فرض تھا کہ وہ دنیاوی معلومات کے بارے میں میری رہنمائی کرتے۔ والد محترم کہنے لگے، جانے پتر، اب تمہاری زندگی کا عملی آغاز ہو رہا ہے۔ یاد رکھو کہ ہم مسلمان ہیں اور ایسے ملک میں رہ رہے ہیں جس پر کافروں کا قبضہ ہے۔ ہمیں زندہ رہنے کے لیے، تباہی سے بچنے کے لیے اپنی روایات کو زندہ رکھنا ہوگا۔ نماز کا فرض کبھی نہ بھولنا، شراب کو کبھی منہ نہ لگانا، کبھی اجنبی عورت کو بوسہ نہ دینا، غریبوں اور کمزوروں کا ہمیشہ خیال رکھنا اور ہمیشہ جہاد کے لیے تیار رہنا۔ یاد رکھو اگر تم میدان جنگ میں مارے گئے تو میں جو ایک بوڑھا انسان ہوں تمہاری موت کا غم سہ لوں گا، لیکن یاد رکھو اگر تم بے غیرتی کی موت مرے تو ہمیشہ شرمسار اور سرنگوں رہوں گا۔ اپنے دشمنوں پر ہمیشہ نظر رکھنا۔ ہم عیسائی نہیں ہیں کہ مستقبل کے منصوبے باندھے۔ یاد رکھو جو کل کے متعلق سوچتا ہے وہ بزدل ہوتا ہے۔ کبھی اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نہ بھولنا اور نہ ہی امام جعفر کی تعلیمات کو نظر انداز کرنا۔ میرے چچا جان ملازم خواجہ سرا اور خود بھی بڑی توجہ سے ایک ایک لفظ سن رہے تھے۔ اچانک والد صاحب کی آواز میں ایک جوش پیدا ہوا اور انہوں نے کہا، جو چاہے سو کرو لیکن سیاست میں کبھی حصہ نہ لینا۔ میں نے اپنے دل کو کھنگالا۔ واقعی مجھے ہر طرح کی سیاست سے نفرت تھی۔ میرا تو ایک ہی مسئلہ تھا، نینو سے شادی کا مسئلہ، اور یہ مسئلہ سیاسی نہ تھا۔ میرے والد نے ایک بار پھر مجھے سینے سے لگایا اور مجھے بھی یقین ہو گیا کہ اب میں طالب علم نہیں ہوں، ایک ذمہ دار بالغ فرد ہوں۔ میں گورنر کے باغ میں پہنچا تھا۔ ایک بڑا باغ تھا، درخت ہمیشہ گرد و غبار سے اٹے رہتے۔ اس باغ کے مرکز میں کلب بھی تھا۔ درختوں کے درمیان کتنے ہی بینچ تھے۔ میں وہاں نینو کا انتظار کرنے لگا۔ ایک عورت وہاں سے گزری جس کا چہرہ نقاب کے پیچھے چھپا ہوا تھا۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا کہ نینو نقاب نہیں اوڑھتی۔ میں شادی کے بعد اسے نقاب نہیں اڑاؤں گا۔ میری آنکھوں کے سامنے نینو کا چہرہ آ گیا۔ میں اس کے حسن کی کیا تعریف کروں۔ جارجیا کی عورتیں دنیا کی خوبصورت ترین عورتیں ہوتی ہیں۔ نینو کی جلد ملائم اور شفاف تھی۔ اس کا ذوق اعلیٰ اور مغربی تہذیب کا پردہ تھا۔ اس کی ہر دم ہنستی ہوئی بڑی بڑی سیاہ آنکھیں جن پر گھنی پلکیں ہمیشہ جھکی رہتی تھی، اور پھر اس کے ہلالی ابرو، اس کے حسن کے تصور نے مجھے اداس کر دیا۔ اور اسی وقت میں نے ایک پرواہ کہکے کی آواز سنی، ہے رومیو، اپنی جولیٹ کا انتظار کر رہے ہو؟ میں نے مڑ کر دیکھا۔ نینو میرے سامنے کھڑی ہنس رہی تھی۔ 17 برس کی دبلی پتلی دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی نینو۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کی چمک تھی۔ اچھا تو تم پاس ہو گئے۔ میں نے اپنا بازو اس کے شانوں پر رکھ دیا۔ وہ ہنسنے لگی۔ مجھے ایک لمحے میں پتہ چل گیا کہ وہ کس بات پر ہنس رہی ہے۔ ایک بار جب اس کا امتحان ہو رہا تھا تو میں نے کسی نہ کسی طرح چوری چھپے اس کے ڈیسک کے نیچے چھپ کر اسے پرچہ کراتا رہا تھا۔ تب اس کی عمر 12 برس تھی
اور اب 17 برس کی عمر میں جب وہ اس واقعہ کو یاد کر کے ہنس رہی تھی تو اس کے پیچھے ایک خاص بات تھی۔ اسے یقین تھا کہ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چکر ضرور چلایا ہوگا، اور اس کا اندازہ درست تھا۔ ریاضی کا پرچہ تو میں نے نقل کیا ہی تھا۔ نینو نے اچانک سنجیدگی سے میرے چچا جان اور ان کے حرم کے بارے میں باتیں شروع کر دی۔ اس کے خیال میں حرم ایک لعنت سے کم نہ تھا۔ میرے ہونٹ اس کے کانوں کو چھو کر کہنے لگے، مگر میں حرم میں نہ رکھوں گا، کبھی نہیں۔ میری ایک ہی بیگم ہوگی۔ مگر تم چاہو گے کہ میں پردہ کروں، نقاب پہنوں؟ اس نے کہا، ممکن ہے، مگر یہ تو حالات پر منحصر ہے۔ نقاب تو بڑی مفید چیز ہے، چہرے کو گرد و غبار، دھوپ اور اجنبیوں کی بری نظروں سے بچاتا ہے۔ نینو کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ تم ایشیائی ہی رہو گے۔ اگر کوئی اجنبی عورت کا چہرہ دیکھ لیتا ہے تو کیا بگڑتا ہے؟ ایک عورت کا فرض ہے کہ وہ صرف اور صرف اپنے شوہر کی خوشنودی کا خیال رکھے۔ کھلا چہرہ، اریاں کمر، کھلا سینہ یہ مردوں کو ترغیب دیتے ہیں کہ وہ عورت کا زیادہ سے زیادہ جسم دیکھ سکے۔ نینو حیرت سے مجھے دیکھتے ہوئے کہنے لگی، کتنی عجیب بات ہے کہ 17 برس کی ایک لڑکی اور 19 برس کا ایک لڑکا ایسے موضوعات پر گفتگو کر رہے ہیں، اور کس غضب کی سنجیدگی سے۔ میں نے اپنے ہاتھ سے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا۔ سورج کی آخری کرنیں اس کی آنکھوں میں رچ گئی تھیں۔ میں اس کی طرف جھکا، بوسہ لیا، پھر وہ اچانک مجھ سے دور ہو گئی۔ ہم دونوں چپ چاپ شفق کو دیکھنے لگے۔ ہمارے چہرے ایک انوکھی لذت اور شرم سے ٹمٹما رہے تھے۔ ہم پھر ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑے وہاں سے چل دیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ الیاس بیگ کی دعوت میں ضرور شامل ہوگی۔ میں نے پوچھا، نینو، گرمیوں کی چھٹیوں میں تم کیا کر رہی ہو؟ وہ کہنے لگی، ہم تو کالا باغ جا رہے ہیں۔ بس تو پھر ٹھیک ہے۔ میں نے کہا، میں تمہیں وہاں ملوں گا۔ جب میں گھر پہنچا تو میرے چچا جان کا خصوصی ملازم خواجہ سرا مجھے دیکھ کر بولا، خان، جارجیا کی عورتیں بہت حسین ہوتی ہیں، لیکن انہیں باغ میں لوگوں کے سامنے نہیں چومنا چاہیے۔ میں نے اس کی طرف دیکھا۔ یہ خواجہ سرا جو مرد ہوتے ہیں نہ عورت بلکہ بیچ کی مخلوق۔ میں نے اس کا کان مروڑا اور اپنے والد سے ملنے کے لیے ان کے کمرے میں داخل ہوا اور کہا، والد محترم، آپ نے میری 3 خواہشیں پوری کرنے کا وعدہ کیا تھا۔ میری پہلی خواہش یہ ہے کہ میں موسم گرما کالا باغ میں تنہا گزارنا چاہتا ہوں۔ میرے والد نے مجھے غور سے دیکھا، پھر مسکرا کر اجازت دے دی۔ سنال آغا ایک سیدھا سادہ غریب دہقان تھا۔ وہ ایک چھوٹے سے صحرائی رقبہ کا مالک تھا۔ دن رات وہ بنجر زمین پر جان مارتا، مگر ہاتھ کچھ نہ لگتا۔ مگر قسمت بدلنے میں دیر نہیں لگتی۔ زلزلہ آیا تو ساری زمین تلپٹ ہو گئی اور وہاں سے تیل کے چشمے پھوٹنے لگے، اور سنال آغا ایک رات میں امیر بن گیا۔ مگر اس کی فطرت نہ بدلی۔ اس نے دولت کو خوب خرچ کیا، مگر تیل نکل رہا تھا اور دولت کے انبار میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا تھا، اور یہ دولت اس کے لیے مصیبت اور بوجھ بن گئی تھی۔ سنان آغا کے دل میں ایک وہم سما گیا تھا کہ اسے یہ جو دولت نصیب ہوئی ہے تو اس کے بدلے میں اس پر کوئی بڑی مصیبت بھی ٹوٹے گی۔ یہی وجہ تھی کہ وہ زندگی یوں گزار رہا تھا جیسے کوئی مفرور مجرم ہو، جسے ہر آن یہ دھڑکا لگا رہتا ہو کہ وہ آج بھی پکڑا جائے گا۔ اس نے حج کیا تھا، بچوں کے لیے یتیم خانہ تعمیر کرایا، مگر قسمت نے اس کے ساتھ دغا کیا۔ 70 برس کی عمر میں اس نے جس 17 برس کی عمر کی لڑکی سے شادی کی تھی، اس نے بے وفائی کی۔ اس نے اپنی بیوی سے بے وفائی کا انتقام لیا، مگر اس کا سکون چھن گیا۔ ایک بیٹا گھر چھوڑ کر چلا گیا، دوسرے نے سب سے بڑا گناہ کیا اور خودکشی کر لی۔ سنان آغا اب باکو میں اپنے 40 کمروں والے محل میں رہتا تھا۔ اداس، سفید منہ اور کمر کمان ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ اب اس کا ایک ہی بیٹا الیاس بیگ رہتا تھا، جو میرا ہم جماعت تھا، اور الیاس بیگ نے میٹرک پاس کرنے کی خوشی میں بہت بڑی دعوت کا اہتمام کیا تھا۔ الیاس بیگ مہمانوں کے استقبال کے لیے کھڑا تھا۔ ہم ایک دوسرے سے بغلگیر ہوئے، اور پھر میں ہال میں داخل ہوا جو ہمارے دوستوں اور استادوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب بھی موجود تھے، جو روسی حکومت اور حکام کی تعریف میں رطب اللسان تھے۔ باتوں باتوں میں ہمارے دوست محمد حیدر کا ذکر چل پڑا، جس کے بارے میں ہیڈ ماسٹر صاحب کو مطلق علم نہ تھا۔
اس نے ہر جماعت 4 برس میں پاس کی تھی اور اب بھی میٹرک میں تھا اور اس کا بیٹا اسی اسکول میں دوسری جماعت میں پڑھ رہا تھا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب نے بڑے حیران ہوئے۔ وہ حیرت کا اظہار کر رہے تھے کہ ایک 10 برس کا بچہ بھاری پردوں کو ایک طرف اٹھاتا ہوا 4 سیاہ رنگت کے اندھے موسیقاروں کو اندر لے آیا۔ یہ اندھے موسیقار ایران سے بلوائے گئے تھے۔ انہیں ہال کے ایک گوشے میں بٹھا دیا گیا۔ ان کے پاس جو ساز تھے انہیں آج سے کئی صدیاں پہلے ایجاد کیا گیا تھا۔ وہ گانے لگے اور سازوں کی سنگت کے ساتھ ساتھ جاری تھے۔ وہ جو گیت گا رہے تھے وہ ہمارے خون میں صدیوں سے رچے ہوئے تھے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ روسی استادوں اور ہیڈ ماسٹر صاحب کے چہروں پر تقدر کے آثار تھے۔ انہیں ہماری موسیقی ناپسند تھی۔ اس کے برعکس میری نظر اٹھی تو میں نے ثناء آغا کو دیکھا جو بھاری پردے کی اوٹ میں کھڑا گیت سن رہا تھا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس کے سفید ہاتھوں کی نیلی رگیں صاف نظر آ رہی تھی اور ہاتھ کانپ رہے تھے۔ یہ ہاتھ اپنا نام تک نہ لکھنا جانتے تھے مگر یہ ہاتھ 7 کروڑ روبل کو جس طرح سے چاہے لٹا سکتے تھے۔ یہ ثناء آغا دل سے ابھی تک دہقان تھا مگر وہ تعلیمی یافتہ متعصب استادوں سے کہیں زیادہ اس موسیقی کی روح کو سمجھتا تھا۔ رقص شروع ہوا اور پھر میں نے نینو کی آواز سنی۔ وہ الیاس بیگ سے کہہ رہی تھی، مجھے کچھ دیر ہوگی۔ میں آواز کی طرف لپکا۔ نینو نے نہ تو اسکول کی یونیفارم پہن رکھی تھی نہ شام کا لباس، بلکہ اس نے نیا لباس پہن رکھا تھا، ایک مخملی چھوٹا سا کوٹ جس پر درجن بھر بٹن لگے ہوئے تھے اور ایک لمبا مخملی اسکرٹ اس کے پیروں تک پہنچ رہا تھا۔ اس کے جسم کا کوئی حصہ نہ تو کھلا نہ اڑیا۔ وہ ایشیائی لڑکی دکھائی دے رہی تھی۔ مجھے دیکھ کر وہ ہنسی۔ علی خان، دیکھو تو میں نے کیسا لباس پہن رکھا ہے۔ پھر رقص شروع ہوا۔ ہیڈ ماسٹر صاحب گورنر کی بیٹی کے ساتھ رقص فرما رہے تھے۔ الیاس بیگ مخصوص رقص کر رہا تھا، دانتوں میں خنجر دبائے وہ ناچ رہا تھا، صدیوں پرانا لوک ناچ، اور میں نینو کے جسم کو تھامے رقص کر رہا تھا جس میں ہلکی سی لرزش پیدا ہو رہی تھی، ایک عجیب سی تھرتھری۔ میں کالا باغ میں تھا، گرمیوں میں۔ اسے صحت افزا مقام کی حیثیت حاصل تھی۔ میرا میزبان بوڑھا مصطفیٰ تھا جسے اپنے آباء و اجداد اور اس علاقے کی تاریخ کے ان گنت واقعات یاد تھے۔ وہ مجھے گھنٹوں ایسے واقعات سناتا رہتا، کبھی تو مجھے واقعی ایسی دلچسپی پیدا ہو جاتی اور کبھی کبھی میں اکتا جاتا۔ مجھے یہاں آئے 5 دن ہو چکے تھے اور ابھی تک نینو کا کوئی پیغام نہیں ملا تھا۔ میں شہر میں گھومتے پھرتے بھی اکتا گیا تھا۔ وہ شہر واقعی ایک مذہبی شہر تھا۔ یہاں 17 گرجے اور 10 مسجدیں تھیں اور آبادی صرف 60,000۔ اور اس شہر کے ایک مکان کے برآمدے میں بیٹھا ہوا میں بوڑھے مصطفیٰ کی باتیں سن رہا تھا۔ علی خان، تمہارے آباء و اجداد جنگجو تھے، ہر دم شمشیر بکف، اور تم ایک پڑھے لکھے نوجوان ہو، ایرانی سعدی حافظ اور فردوسی پر فخر کرتے ہو، روسی پشتن پر نازاں ہیں، اور بہت دور مغرب میں ایک شاعر گزرا ہے جس نے شیطان پر ایک نظم لکھی تھی، اس کا نام گوئٹے تھا، لیکن ہمارے شاعر ان سب سے بڑے شاعر ہیں۔ جانے بوڑھا کیوں کچھ کہہ رہا تھا اور میں تھا کہ نینو کے تصور میں گم تھا۔ نینو کا بلاوا آ گیا۔ انہوں نے ایک چھوٹی سی دعوت یا پکنک کا انتظام کیا تھا۔ نینو کا والد میرے سامنے بیٹھا پی رہا تھا۔ مجھے شراب سے کوئی لگاؤ نہیں، لیکن اس کا دل رکھنے کے لیے میں بھی چسکی لگا رہا تھا۔ نینو کی ماں بھی وہاں بیٹھی ادھر ادھر کی باتیں کر رہی تھی۔ ہم باغ کے جس حصے میں بیٹھے تھے اس کے قریب ہی ایک کنواں تھا۔ کالا باغ کے کنویں کا ٹھنڈا اور میٹھا پانی بڑا مشہور ہے۔ نینو میرے قریب بیٹھی تھی اور اس کے قریب سفید بالوں والا دادیانی جس کے کالا باغ میں لمبی چوڑی جاگیر تھی اور وہ بڑے مزے کی باتیں کر رہا تھا۔ صحرا اور باغوں کا موازنہ ہو رہا تھا۔ میں کہہ رہا تھا، جناب والا، درختوں سے بھری ہوئی یہ دنیا مجھے الجھا دیتی ہے۔ درختوں کے جھنڈ اور ان کے سائے پراسرار اور عصبی ہوتے ہیں۔ سورج کی کرنیں بھی درختوں کی پراسرار جھنڈ چاٹ لیتی ہیں۔ میں تو سیاہ چیزوں سے محبت کرتا ہوں۔ ہوا، پتھر اور ریت صحرا سے زیادہ سادہ چیز کون سی ہو سکتی ہے؟ جنگل میں آدمی گم ہو جاتا ہے۔ دادیانی نے مانی خیز نظروں سے میری طرف دیکھا اور کہنے لگا، تمہارے اندر ایک صحرائی آدمی کی روح حلول کر چکی ہے۔ ہم انسانوں کو 2 قسموں میں تقسیم کر سکتے ہیں، درخت والا
آدمی اور صحرا کا آدمی۔ ایشیائی صحرا کے آدمی ہے جہاں ہر چیز سادہ ہوتی ہے۔ درختوں والا آدمی سادہ نہیں ہوتا، جنگل پیچیدہ ہوتے ہیں، جنگل سوال پوچھتے ہیں، جبکہ صحرا نہ تو کچھ مانگتا ہے نہ کچھ دیتا ہے اور نہ کسی قسم کا وعدہ کرتا ہے، مگر روح کی آگ تو جنگل سے ہی ملتی ہے۔ صحرا کے آدمی کا ایک ہی چہرہ ہوتا ہے اور وہ ایک ہی سچائی جانتا ہے اور اسی سچائی سے وہ بھرا رہتا ہے، لیکن درختوں والے آدمی کے کئی چہرے ہوتے ہیں۔ وحشی صحرا سے آتا ہے اور تخلیق کرنے والا جنگل سے۔ میرے خیال میں مشرق اور مغرب میں یہی بڑا فرق اور تضاد ہے۔